السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لا وتھ کشف اور میں ہوں کشف نثار۔ آج ہم پاکستان اسٹڈیز کریں گے جو کہ ہم پڑھیں گے 1947 سے لے کے 2025 ابھی چل رہا ہے 2025 تک تمام چیزیں جو پاکستان اسٹڈیز میں آ رہی ہیں وہ سب کچھ پڑھیں گے، لیکن ایک کہانی کی ضرورت میں۔ چلیں کہانی کس کی ہے؟ ایک سیاہ مچھلی کی کہانی ہے جس میں ہم نے پڑھنا ہے پاکستان کی تاریخ 1947 سے لے کے 2025 تک۔ یہ کہانی ایک سیاہ مچھلی کی ہے جو 14 اگست 1947 کو ایک نئے دریا میں پیدا ہوئی۔ یہ دریا پاکستان تھا، ایک آزاد مگر مشکلات سے بھرا ملک۔ اس مچھلی کو ہر موڑ پر طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی دشمنوں کی چالوں سے، کبھی اندرونی مسائل سے اور کبھی قدرتی آفات سے، لیکن یہ مچھلی کبھی ہمت نہ ہاری اور ہر چیلنج کے بعد آگے بڑھتی رہی۔ تو سب سے پہلی جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ آزادی اور ابتدائی مشکلات۔ 1947 سے لے کے 1958 تک کے واقعات اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان کا قیام، لاکھوں لوگوں کی ہجرت، فسادات اور انسانی جانوں کا نقصان۔ پہلے ہم نے 14 اگست دیکھ لی 1947، اس میں کیا ہوا؟ پاکستان کا قیام اور کیا؟ لاکھوں لوگوں کی ہجرت، فسادات اور انسانی جانوں کا نقصان۔ اس کے بعد اگلا واقعہ کب ہوا؟ 11 ستمبر 11 ستمبر 1948 میں کیا ہوا؟ قائد اعظم کی وفات۔ 14 اگست کو پاکستان بنایا 1947 کو اور 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہوئی وہ کب ہوئی؟ وہ 1949 میں ہوئی۔ کیا ہوئی؟ قرارداد مقاصد منظور، ملک کے اسلامی تشخص کی بنیاد۔ اگلی چیز کب آ رہی ہے؟ 1951 میں پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں شہید۔ تو پہلا جو وزیر اعظم جو شہید ہوا اس کا نام لیاقت علی خان تھا۔ کب ہوا؟ 1951 میں، اور کس جگہ میں؟ پاکستان میں۔ اگلی چیز آ رہی ہے 1956 پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ اگلی چیز آ رہی ہے 1958 میں کیا ہوا؟ جنرل ایوب خان کا مارشل لاء۔ تو ہم نے ابھی کیا دیکھا؟ 1947 سے 58 تک کے تمام واقعات۔ اب ہم وجوہات اور اثرات دیکھنے لگے ہیں۔ پاکستان کے بعد تقسیم ہند نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، جس سے مہاجرین کا بحران پیدا ہوا۔ قائد اعظم کی وفات نے ملک کو قیادت کے بحران میں دھکیل دیا۔ 1956 کا آئین بنانے میں 9 سال لگے، جس نے سیاسی عدم استحکام کو جنم دیا، اور 1958 میں مارشل لاء لگنے سے جمہوری عمل رک گیا اور فوجی حکمرانی کی روایت پڑ گئی۔ اور جو اب ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں، ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1947 سے 58 تک کے واقعات۔ اب ہم دیکھنے لگے ہیں 1958 سے لے کے 1971 میں کیا ہوا؟ جنگیں، بحران اور سقوط ڈھاکہ۔ اب ہم اہم واقعات دیکھ رہے ہیں۔ اہم واقعات یہ ہیں کہ 1965 بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی۔ تو 1965 پہلا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہوا؟ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی۔ 1970 میں کیا ہوا؟ عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی جیت۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک، بھارت کی مداخلت، بنگلہ دیش کا قیام۔ تو بنگلہ دیش 1971 میں قیام ہوا۔ اس کے بعد وجوہات اور اثرات۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے بہادری دکھائی، مگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا اور بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کو اکثریت ملی، مگر انہیں اقتدار منتقل نہ کیا گیا، جس سے علیحدگی کی تحریک زور پڑ گئی۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں 1971 میں کیا تھا؟ 1971 میں سقوط ڈھاکہ نے پاکستان کو آدھا کر دیا اور قومی یکجہتی کو شدید دھچکا پہنچا۔ یہ ہم نے کون سے واقعات پڑھے؟ یہ ہم نے وہ پڑھا ہے، وہ ایونٹس تھے جو کہ 1958 سے 71 تک کے ہوئے۔ اب اگلے جو ہے 1971 سے لے کے 1988 تک کیا ہوا، اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اسلامی قوانین اور افغان جنگ۔ اب اہم واقعات کون سے ہیں؟ 1973 میں نیا آئین نافذ ہوا۔ 1977 جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء۔ 1979 افغانستان میں سوویت یونین کا حملہ، پاکستان کی امریکی حمایت۔ 1988 جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت۔ ٹھیک ہو گیا۔ 1988 میں کیا ہوا؟ جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں ہلاکت ہو گئی۔ اب ہم ان کی وجوہات دیکھنے جا رہے ہیں، وجوہات اور اثرات۔ 1973 کا آئین پاکستان کو اسلامی جمہوریہ
بنا کر مستقل آئینی نظام فراہم کرتا ہے۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں سخت اسلامی قوانین متعارف کرائے گئے جن کے اثرات آج بھی ملکی سیاست میں نظر آتے ہیں۔ آگے کیا تھا؟ افغان جنگ میں پاکستان نے امریکہ اور مجاہدین کا ساتھ دیا جس میں ملک میں شدت پسندی کا بنیاد پڑی۔ اگلی جو چیز آ رہی ہے 1988 سے لے کے 1999 تک کیا ہوا؟ جمہوریت، ایٹمی دھماکے اور کارگل جنگ۔ سب سے پہلے 1999 سے 1988 میں جو ہوئے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بار بار حکومت ہوئی۔ اس کے سب سے پہلے 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکے، 1999 میں کارگل جنگ اور جنرل مشرف ماشاء اللہ، اور وجوہات کیا ہیں اور اثرات کیا ہیں؟ بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتیں کرپشن اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے زیادہ نہ چل سکیں۔ ایٹمی دھماکوں سے پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا مگر عالمی پابندیاں لگ گئیں۔ کارگل کی جنگ نے بھارت اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب کر دیے اور جنرل مشرف نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں جو کہ 1999 سے لے کے 2018 تک کے واقعات۔ چلیے اب اہم واقعات دیکھتے ہیں۔ اہم واقعات 2001 میں کیا ہوا؟ 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ 2007 بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ بے نظیر بھٹو کب شہید ہوئی؟ 2007 میں۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ۔ 2015 ضرب عضب آپریشن کا آغاز۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں وجوہات اور اثرات۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی مگر خود دہشت گردی کا شکار ہوا۔ بے نظیر کی شہادت سے ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھا۔ آرمی پبلک اسکول حملے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا اور اس کے بعد فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشن کیے۔ اب ہم جو چھٹی چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیاسی عدم استحکام اور معاشرتی بحران جو کہ 2018 سے لے کے 2023 تک رہا۔ اہم واقعات ہمارے پاس کیا ہیں؟ 2018 عمران خان کی حکومت، 2022 عمران خان کی حکومت ختم، عدم اعتماد کی تحریک، 2023 سیلاب اور شدید مہنگائی۔ اب وجوہات اور اثرات دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کرپشن مخالفت مہم کے باعث عوام میں مقبول رہی مگر معاشی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ 2022 میں حکومت کی تبدیلی نے سیاسی بحران کو شدید کر دیا اور احتجاجی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ 2023 کے سیلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں معیشت مزید کمزور ہو گئی۔ اب ہم ساتویں چیز دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان 2024 سے 2025 میں کہاں کھڑا ہے۔ اہم واقعات ہمارے پاس ہے 2024 سے 2025 تک کے انتخابات سے نئی سیاسی تبدیلیاں، سی پیک کا دوسرا فیز اور معاشی بحران کی کوششیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی اقدامات، مستقبل کے امکانات کیا ہیں ہمارے پاس؟ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر بنانے اور عالمی سطح پر دوبارہ مستحکم ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوجوان نسل زیادہ بااثر ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل ترقی کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر سیاسی استحکام آ گیا تو پاکستان ایک مضبوط اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ یہ سیاہ مچھلی یعنی پاکستان اب بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچی مگر یہ ہر طوفان سے لڑ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے وسائل کو صحیح استعمال کریں تو یہ مچھلی ایک دن دنیا کے سب سے خوبصورت دریا میں سب سے تیزی سے تیرنے والی مچھلی بن سکتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔